الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد. سامعین و سامعات عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کے لطف و احسان، اس کی توفیق اور اس کے پیارے محبوب علی تحیت و ثنا کی نالین پاک کے تصدق میں بحمد اللہ تعالی آج 241ویں سبق کا ہم آغاز آیت نمبر 75 سے کر رہے ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، صدق اللہ العظیم۔ ثم میم مشدد پر غنہ کریں گے، ثا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، بعثنا، ثا کو پھر نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ثا پر ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ اتنی نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، زبان کو درمیان میں لا کے اوپر نیچے والے دانتوں کے درمیان میں خلا ہونا چاہیے، ہوا نکلے۔ زبان دانتوں کے ساتھ اگر مس ہوگی، ٹچ ہوگی تو پھر یہ سیٹی کی آواز آئے گی، وہ نہیں آنے دینی۔ من بعدہم، من بعدی، نون ساکن کے بعد با ہے، حروف اقلاب میں سے با آتا ہے، تو یہاں پہ قانون اقلاب نافذ ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر من کو من بعدہم پڑھیں گے۔ ہم میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، یہاں پہ ادغام باگنا کریں گے۔ ہم موسیٰ وہارون الی فرعون عون وملئی، لام کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر چھوٹا سا دائرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الف پڑھیں گے نہیں۔ وملئی، اس کو لا لمبا نہیں کرنا، اگر لمبا کریں گے تو وہ معنی میں تبدیلی پیدا کر دے گا۔ وملئہ بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، قوما نون تنوین کے بعد میم مشدد ہے،
ادغام باگنا کریں گے، فلما میم مشدد پر غنہ کریں گے، جاءہم الحق من عندنا، من نون ساکن کے بعد عین اظہار ہوگا، عن نون ساکن کے بعد دال یہاں پہ اخفا ہوگا، من عندنا، اس لیے من پر نون ناک میں آواز نہیں گئی، ان پر گئی ہے، جہاں پہ اخفا ہوتا ہے ناک میں آواز آتی ہے، اخفا کا معنی ہے ناک میں آواز کا چھپانا، نون کی آواز کو ناک میں لے جانا، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ من عندنا قالو، لو پر مد منفصل ہے، 2 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، ان نون مشدد پر غنہ کریں گے، ھذا لسحر مبین، لسح، ہا کو حلق سے ادا کریں گے، لسحر، نون تنوین کے بعد میم ہے، ادغام باگنا کریں گے، قال موسیٰ اتقولون للحق، قال قوف کو پر کر کے پڑھیں گے، موسیٰ، سا پر مد منفصل ہے، 2 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، اتقولون، قوف کو پر کر کے پڑھیں گے، للحق، لما میم مشدد پر غنہ کریں گے، جاءکم، جا پر مد متصل 3 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، اسحر ھذا، ہا کو حلق سے ادا کریں گے، ھذا، یہ ہا اور ہا دونوں میں فرق یاد رکھنا ہے، ہا آنکھوں والی جو ہے ہا لسحر والی، اور ہا جو آنکھوں والی ھذا والی ہے، ولا یفلح الساحرون، قالو، قوف کو پر کر کے پڑھیں گے، لو پر مد منفصل 2 الف کے برابر کھینچیں گے، اجئتنا، جیم پر تھوڑا سا جھٹکا لگائیں گے حمزہ ساکن ہونے کی وجہ سے، لتلفتنا عما، میم مشدد پر غنہ کریں گے، وجدنا، دال ساکن پر قلقلہ کریں گے، علیہ، وجد، دال کی آواز کو لوٹانا یہ قلقلہ کہلاتا ہے، وجدنا، د، یہ د کی آواز جو ہے نا، وجد علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء، یا پر مد متصل 3 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین، وقال فرعون ائتونی، نُ پر تھوڑا سا جھٹکا لگائیں گے، حمزہ ساکن ہے، بکل ساحر علیم، فلما میم مشدد پر غنہ کریں گے، جاء السحرۃ، قال لهم موسیٰ، ہم میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، ادغام باغنہ کریں گے، موسیٰ، سا پر مد منفصل ہے، القو، القو، القوا ما انتم ملقون، فلما انتم، تم میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے، ادغام باگنہ کریں گے، تم ملقون، اسی طرح لہم موسیٰ، یہاں پہ بھی ادغام باگنہ ہوگا، فلما میم مشدد پر غنہ کریں گے، القو، قول، یہ القو اور القو میں فرق یاد رکھنا ہے، اس کے معنی میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے، القو یہ امر کا صیغہ ہے، القو یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو اس لیے اس فرق کو یاد رکھنا ہے، قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل، با ساکن پر قلقلہ کریں گے، سیبطل، سین پر سیٹی کی آواز آئے گی، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، ویحق اللہ، خوف کو پر کر کے پڑھیں گے، لفظ جلالت کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے، حق، خوف کو پھر پر کریں گے، بکلماتہ ولو کرہ المجرمون، مجھ، جیم ساکن پر قلقلہ کریں گے، مجرمون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آئیے نماز کو دہراتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب ذرا غور کریں کہ مالکی کاف کو بالکل باریک بھی پڑھا ہے، چھوٹا بھی پڑھا ہے، اس کو لمبا نہیں ہونے دیا۔ مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کل میں نے عرض کیا تھا لم یکن له، لام کو چھوٹا پڑھنا ہے، ہو کو لمبا کرنا ہے، ولم یکن له کفوا احد۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر، رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں جا کر مرد حضرات جو ہیں وہ مکمل اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کو پکڑتے ہوئے پورا وزن گھٹنوں پہ ڈالیں گے، اپنی کمر کو مکمل سیدھا کر دیں گے۔ خواتین جو ہیں وہ اپنی حسب طبیعت بالکل سارے کا سارا نہیں جھکیں گی، صرف اپنے گھٹنوں تک ہاتھ رکھیں گی، سارا وزن نہیں ڈالیں گی، مکمل طور پر سارا نہیں جھکیں گی بلکہ ہاف جھکنے تک، جتنے تک گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائے بس کافی ہے، یعنی جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے، تمام جھکے بغیر۔ تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گی، بھائی بھی پڑھیں گے، اگر زیادہ 3 سے 5 مرتبہ، 5 سے 7 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ آج اتنا ہی انشاءاللہ العزیز۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام بھائی بہنوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بزرگوں کو یہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ قرآن مجید کے ساتھ ہماری وابستگی کو دوام بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔